میرے دوستوں، کیا آپ کو انوائڈ باسز کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کولیگس بجائے کہ سپورٹیو ہوں، کیا آپ ایسی انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں جو ٹاکسک ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمام کام آپ نے کیا لیکن اس کا کریڈٹ کسی اور نے لیا؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اکثر آفیسز کے اندر فیس کرتے ہیں، ورک سپیسز کے اندر فیس کرتے ہیں۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر میں ایک کتاب کا تذکرہ کروں گا، اس کتاب کے اندر سے کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ڈیفینیٹلی اپلیکیبل ہیں، اور یہ تمام بیسڈ ہیں ایشینٹ اسٹوئک فلسفی سے۔ اس کتاب کا نام ہے اسٹوئک ایٹ ورک بائی اینی لاسر۔ السلام علیکم میرے دوستوں، مترادی پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید۔ میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں، اور میری سچائی یہ ہے کہ میری تمام ریئلٹی سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن، ڈیولپمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ ہی جڑی ہوئی ہے۔ میں نے دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف آف شور آفیسز میں، مختلف ٹائپس کے کلائنٹس، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں کے ساتھ کام کیا ہے، اور آج کل ایک بیک آفس کے اندر کام کر رہا ہوں۔ یہ انٹروڈکشن میں نے اس لیے دیا کیونکہ یہ تمام چیزیں جو میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا، یہ تمام چیلنجز میں نے خود فیس کیے ہیں اور اسٹل فیس کر رہا ہوں۔ دس ویڈیو لیٹ می گیو یو اے بریف انٹروڈکشن ٹو اسٹوئک فلسفی۔ یہ اسٹوئک فلسفی ہے کیا، اور کیا یہ پرانی 2000 سال 2500 سال پرانی فلسفی کیا ہمارے آفیسز کے اندر فٹ ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستوں، اسٹوئک فلسفی نہ تو کوئی ایک ریلیجن ہے، نہ اس میں ملٹیپل گاڈس کا ذکر ہے۔ اس کو پڑھیں تو اس میں لوگوس کا ذکر آتا ہے۔ لوگوس کا مطلب نفس لے سکتے ہیں، نیچر لے سکتے ہیں، نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ایک سوچ ہے، ایک سوچ جو ہزاروں سال کے انسانی ایکسپیرینسز کے ساتھ بنی کہ آپ نے کس طریقے سے بیماری سے، کس طریقے سے جنگوں کے بعد، کس طریقے سے قحط کے ساتھ اور زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کے باوجود اپنا ذہن کیسے سیٹ کرنا ہے اور نئے چیلنجز کے لیے تیار کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے، سوچ بنائے زندگی۔ اگر آپ کی سوچ درست ہے تو آپ زندگی کے بہت سارے چیلنجز کو ہینڈل کر لیں گے، اپنے ذہن کو مطمئن کر لیں گے، نئے چیلنجز کے لیے تیار ہوں گے۔ اچھا، اب اسٹوئک فلسفر تھے کون؟ کہتے یہ ہیں کہ اسٹوئک فلسفر زیادہ تر ایپیٹیٹس، زینو، اور اس کے بعد ایک اور نام آتا ہے مارکس ایلوریس، یہ لوگ تھے۔ ان کے ریفرنس سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ زینو اور ایپیٹیٹس جو تھا وہ ایک غلام تھا، اور اس کی ساری زندگی ایڈورسری میں گزری، اور اس کے مطابق اس نے مختلف باتیں کی۔ بعد میں وہ ایک فلسفر اور رائٹر اور ٹیچر بن گیا تھا۔ ایک زینو تھا۔ زینو کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہی واز اے ویری رچ پرسن، بٹ ہوا کیا کہ وہ کسی تجارت پہ گیا، اور وہاں اس تجارت پہ گیا اور اس کا جہاز ڈوب گیا، اور وہ ایک تختے پہ لٹک کر کنارے تک پہنچا۔ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس نے اس کی سوچ بدل ڈالی، اور اس نے کچھ ایسی باتیں کی، ٹیچر بن گیا کہ اس کی باتیں ہم ہزاروں سال سے لوگوں کے ذہنوں پہ امپیکٹ ڈال رہی ہیں۔ دین دیر از اے مارکس ایلوریس۔ مارکس ایلوریس جو تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا ایک ڈیلی جرنل تھا۔ اس نے جنگوں میں ہونے والے حالات، حکومت کرنے کے لیے مائنڈ کیسے تیار کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے اوپر اس نے جرنلنگ کی، اور ہزاروں سال بعد اس کے یہ جرنل ہمارے لیے مین سورس آف اسٹوئکزم بن گئے۔ کیونکہ سب سے اچھا، اب باقی جو رائٹرز ہیں ان کی اوریجنل رائٹنگز لاسٹ ہو چکی ہیں وقت کے ساتھ، لیکن دوسری کتابوں میں جب لوگوں نے ان کے ریفرنسز دیے کہ فلاں صاحب نے ایسی بات کی تھی، وہاں سے جو کلیکشن بنی اس کو فریگمنٹس بولتے ہیں۔ ان فریگمنٹس کے جو فریگمنٹس تھیں وہ ری رائٹ کی گئیں، اکٹھی کی گئیں، اور ان کی کتابی شکل دی گئی۔ اور یہ ابھی آپ کو اگر پینگوئن کلاسکس میں جائیں تو وہاں پہ یہ آپ کو ساری رائٹنگس مل جائیں گی، اور کچھ جگہوں پہ کچھ لیٹرز بھی ملتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اسٹوئک فلسفی کا مین کنسیپٹ۔ اچھا، اب اسٹوئک فلسفی کہتی کیا ہے؟ اسٹوئک فلسفی کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے، فوکس آن دوز تھنگس وچ آر یور ان کنٹرول۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ زندگی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کی طرف پھینکتی ہے، جو بھی مسائل آپ کو دیتی ہے، جو بھی تکالیف دیتی ہے، وہ آپ کی کنٹرول سے باہر ہے، لیکن ان کے رسپانس میں آپ جیسا سوچتے ہیں، آپ جیسا بیہیویئر بناتے ہیں، آپ جیسے رسپانس دیتے ہیں، دیٹ از ان یور کنٹرول، اور ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب جو ہم جا کے کام کرتے ہیں اس کا مین بینیفٹ ہمارے باس کو ہوتا ہے، ہماری کمپنی کے اونر کو ہوتا ہے، یا اس آرگنائزیشن کے اونر کو ہوتا ہے۔
صبح سویرے اگر آپ کو بستر چھوڑتے ہوئے مشکل ہو تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیے کہ ایک ذمہ دار شخص کی طرح آپ کو کام پر جانا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے جن کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جس میں اچھی، جیسے فار ایگزامپل جیسے اچھی خوراک، ایک اچھی رہائش اور ضروریات زندگی، یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مخمل والا بستر اور چادر یا کمبل چھوڑنے پہ مجبور کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک ریالٹی ہے۔ ہمیشہ سے اس زمانے میں بھی لوگ کام دوسروں کے لیے جو کرتے تھے وہ ہمیشہ من مار کے ہی کرتے تھے۔ آپ کو من مارنا پڑے گا، ہمیشہ ان چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا جن کے لیے آپ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات ہوگی۔ دوسرا، انوائڈ پیپل، انوائڈ باسز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگس بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک کامن ریسرچ ہے کہ کسی بھی آفس میں 2.5 سے 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ نمبر 1 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کہیں آپ ان ٹاکسک پیپل میں سے نہ ہو، کہ اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے کہ کہیں آپ ہی تو ان چیزوں کو کے راستے میں حائل تو نہیں ہو رہے، ان کو آگے بڑھنے سے روکنے میں حائل تو نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد آتھر ایک کوٹ دیتے ہیں مارکس ایلیریس کا، اور مارکس ایلیریس میڈیٹیشن کے اندر کہتا ہے کہ صبح سویرے اپنے آپ کو یاد دلائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ آج مجھے میرا پالا پڑ سکتا ہے مصروف لوگوں کے ساتھ، خود غرض لوگوں کے ساتھ، بدتمیز لوگوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو سوشلائز نہیں ہیں، اور وہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کریں گے وہ ہو سکتا ہے ان کی کم علمی کی وجہ سے ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن ان کا یہ بیہیویئر آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا، اور نہ ہی میں ان کے ساتھ غصے ہوں گا اور نہ ہی میں ان سے نفرت کروں گا۔ میرے دوستو، اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی بھی لوگ برے نہیں لگیں گے۔ کسی طرح کے بھی لوگ آپ سے مل سکتے ہیں جن میں ان کے پاس غصہ ہو، جس میں وہ ڈپریس ہوں، جس میں وہ اینگری ہوں، جس میں وہ سیڈنس کا شکار ہوں۔ آپ کو کبھی بھی لوگ انوائڈ نہیں لگیں گے، کبھی بھی آپ لوگوں سے تنگ نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں، مارکس ایلیریس کا ایک اور کوٹ آتھر شیئر کرتی ہیں جو میڈیٹیشن کے اندر موجود ہے۔ اگر باہر کی دنیا کی کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پریشان کن نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق آپ کی سوچ یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ پریشان کن ہے۔ آپ کو اپنی سوچ یا اس انڈرسٹینڈنگ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ سیکنڈ تھنگ جو آتھر اس کتاب میں بتاتا ہے کہ ہمیشہ تیار رہیں، نیگیٹیوٹی، ورسٹ تھنگ سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے پریپیئر کریں۔ دیر از پاسبلٹی کہ آپ کسی میٹنگ کے اندر جائیں اور آپ کا باس کوئی بات کر رہا ہے اور اس کا مائک آن نہیں ہے یا مائک آن نہیں ہو رہا، یا اگر وہ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے یا آپ کوئی چیز اسکرین شیئر کر رہے ہیں تو کچھ اور شیئر ہو جائے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سم ٹائمز کسی میٹنگ کے اندر انوائڈ کرتی ہیں۔ تو ہمیشہ وہ اس کے سینیریو کے لیے تیاری کریں، ہمیشہ نیگیٹو ویژولائزیشن سے سٹارٹ کریں کہ کیا نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منفی سوچا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ورسٹ کیس سینیریو کے لیے تیار کریں۔ ہوگا کیا، اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز لو ہو جائیں گی، اور چیزیں جب آپ کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کریں گی تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تو نیگیٹو ویژولائزیشن اور منفی سوچ میں فرق ہے۔ منفی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے، اور نیگیٹو ویژولائزیشن ہوتی ہے کہ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے، کہ آپ نے ایک زبردست قسم کی پریزنٹیشن پریپیئر کی، آپ نے ایک زبردست قسم کی ایکسل شیٹ کے اندر انالیسس پریپیئر کیا جو آپ کے باس کو ریکوائرڈ تھا، آپ کسی کلائنٹ کے پاس فلی پریپیئرڈ ہو کے گئے، لیکن آپ کو خوف آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن غلط ہو جائے، کوئی چیز مس ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ آپ کی بات ہی نہ سنے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جس ایکسل شیٹ کو اتنی محنت سے پریپریشن سے بنا کے لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کا باس کنسیڈر ہی نہ کرے کہ اچھا یار رکھ دو۔ تو دوز سینیریوز ول بی کریٹ اے پرابلم۔ یہاں پر اسٹوئک فلاسفی کا تصور آتا ہے میمنٹو موری، یعنی لو آف فیتھ۔ جو کچھ بھی ہوگا آپ نے محنت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیچ فرام آؤٹ پٹ۔ آپ اپنے ذہن میں اینڈ رزلٹ رکھیے، گول رکھیے، محنت کیجیے، فل محنت کیجیے، لیکن اینڈ رزلٹ سے ڈیٹیچ ہو جائیں کہ رزلٹ اللہ دے گا، یا جو بھی رزلٹ نکلا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ آپ کو راضی ہونا ہے۔ تو یہ چیز جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جائے گا۔
دیٹ از اے لو آف فیٹ، وہ قدرت کی طرف سے ہے، وہ رب کی طرف سے ہے، اس کو ایکسیپٹ کیجئے. دین یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژن کہ آپ دوبارہ کوشش کریں گے یا نیکسٹ ٹاسک کی طرف موو کریں گے. تھرڈ تھنگ، کچھ پاز لیجئے، ڈو نتھنگ. زندگی کے اندر بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کچھ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ کے پاس ایک پوزیشن آ گئی ہے کہ آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہیں. دین دے آسک دین اٹس کاز کہ جب بھی کوئی بھی ایکٹ لیں بہت سوچ سمجھ کے لیں. مارکس ایورلیس کہتے ہیں کہ جس طرح تیر میان سے نکلتا ہے اسی طریقے سے ہمارا دماغ بھی میان سے نکلتا ہے. ہم نے جو بھی ایکٹ کرنا ہے اس سے پہلے بہت سوچیے، بالکل اسی طریقے سے کہ تیر کو پیچھے کھینچ کے آپ نشانے پہ دیکھتے ہیں، ٹارگٹ لیتے ہیں، لیکن آپ اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک آپ کو پورا یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ اپنے نشانے پہ جائے گا. باقی جب وہ چلا جائے گا تو پھر ہمارے ہاتھ سے کنٹرول ہے. اسی طریقے سے دماغ ہمارا کام کرتا ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں، کوئی بھی ایکشن لینے جاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو اتنی دفعہ دیکھنا ہے اور پھر اس کو کام کو کرنا ہے. یعنی ایک وہ محاورہ ہے، میئر ٹوائس کٹ ونس، کہ آپ نے 2 دفعہ میئر لینی ہے لیکن 1 دفعہ کاٹنے کا موقع ملے گا. تو آپ یاد رکھیے کہ بار بار تسلی کیجئے، تھوڑا پاز لیجئے، سوچئے اور دین ایکٹ کیجئے. اور جب ایکٹ کیا تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سٹینڈ لینا ہے. ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ ایکشنز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی عمل کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں جو رد عمل ہوگا، جو کانسیکوینسز ہوگا، روکا جا سکتا، اس کو آپ کو فیس کرنا ہی کرنا ہے. یعنی آپ عمل کو روک سکتے ہیں، یعنی لا آف کرما ہندوازم میں یا اس سرزمین میں ایک لا آف کرما کا تصور ہے، کربلا ہو بھرا بھلے کا بھرا، یعنی وٹ ایور از گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو کوئی بھی ایکٹ لینے سے پہلے 100 بار سوچئے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور تھوڑا ٹائم لے کے ایکٹ کیجئے. یہ بہت ضروری ہو تو ایکٹ کیجئے. پروڈکیسٹینیٹ مت کریں. جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی بھی جھجک نہیں ہے. جو ضروری ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ایڈورسٹی. ایڈورسٹی کا مطلب یہ کہ برے حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. مارکس ایورلیس کا ایک کوٹ یہاں پہ وہ شیئر کرتا ہے، وٹ ایور از دی اسٹینڈ ان اے وے از اے وے، آبسٹیکل از اے وے. جو بھی مشکل حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پریزنٹیشن بنانی ہے، کلائنٹ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، اور ڈاکومنٹیشن بنانی ہے، ایکسل کا انالیسس کرنا ہے، ایکسل کے اندر کوئی کسی رپورٹ بنانی ہے، انالیسس کرنا ہے، یہ تمام چیزیں محنت مانگتی ہیں. یہ مشکلات کا شکار ہے. ریسرچ کرنا مشکل ہے، ورک کرنا مشکل ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ مشکل کے بعد ہی راحت ہے. آبسٹیکل از اے وے. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ العسرۃ یسرا، انما العسرۃ یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی وین ایور آپ کو کوئی کام ملے گا ہارڈ شپ آئے گی، لیکن آپ اس ہارڈ شپ کے اوپر ورک کریں گے، آبسٹیکل کے اوپر ورک کریں گے، محنت کریں گے تو راحت آئے گی، آسانی ہوگی. یعنی ہمیشہ کام کرنے سے پہلے مشکل ہوتا ہے، جب آپ کر لیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ آتی ہے. یعنی کبھی بھی مشکل سے نہ گھبرائیں. دین ان اسٹوئک فلاسفی ان آفس ورک، آبسٹیکل از اے وے. کوئی نئی اسائنمنٹ آپ کو ملی ہے، کوئی نیا کام ملا ہے آپ کو، کلائنٹ کو فیس کرنا ہے، سب مشکل ہے، سب ہارڈ شپ ہے. اس پہ آپ بھروسہ کیجئے اور مشکل پہ آبسٹیکل کو رستہ بنائیے. کیئر بٹ ڈونٹ کیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو بہت احتیاط سے، بہت کیئر سے کریں، بہت ایفرٹ سے کریں. کوئی بھی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، کوئی بھی ایکسل شیٹ کرنی ہے، کوئی بھی ایکسل شیٹ بنانی ہے، کوئی بھی انالیسس کرنا ہے، کوئی بھی رپورٹ بنانی ہے، کوئی بھی پریزنٹیشن بنانی ہے، اس کو بہت کیئر کے ساتھ کریں، بہت زیادہ محنت کریں. ایک ایک چیز کا پوائنٹ کریں کہ دیر از اے ڈیول ان ڈیٹیل. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت غور سے دیکھیے، بہت غور اور محنت سے اس پہ کام کیجیے، پر اس کو سر پہ مت چڑھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو گھر آئے، کام چھوڑ کے آپ گھر آئے تو آپ کے سر پہ اتنی ٹینشن چڑھی ہوئی ہے کہ آپ پھر کام کے اندر بزی ہو گئے، آپ کا ذہن کا کام میں لگا ہوا ہے، آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے سکیں گے، اپنی زندگی کو ٹائم نہیں دے سکیں گے. دین وین یو کم ہیئر ڈیٹیچمنٹ کا کنسیپٹ. میرے دوستوں، ڈیسیژن کیسے لینا ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو اسٹوئک فلاسفی ہمیں پریکٹیکل لائف کے اندر، آفس لائف کے اندر بہت سارے ڈیسیژنس لینے پڑتے ہیں. تو سب سے پہلا کویسچن تو آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ کیا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہے،
اگر وہ آپ کے کنٹرول میں ہے تو ڈیسیژن لیں، اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ٹینشن مت لیں، پرواہ مت۔ میرے دوستو، کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی ڈیسیژن صحیح یا غلط نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت طاقتور تصور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ڈیسیژن لینے کی کوالٹیز نہیں ہوتی، اور یہ کوالٹی آپ کے پاس صرف اس وقت ہی آئے گی جب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ جس چیز کے لیے ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں وہ کیا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں، جو رزلٹ آپ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے بھی یا نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور آپ کا ڈیسیژن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ کو ڈیسیژن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹوئک فلسفی میں ورچوئس ہونا یا ورچوز وہ چیز ہے، وہ کمپس ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ ویلیوز ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے۔ ہم اس کو اردو زبان میں پرمپرا کہہ سکتے ہیں، ہم اقدار کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ اقدار نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے یہ بات نہیں کی، جو کام ڈیسیژن میں لینے جا رہا ہوں اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس نکلیں گے وہ ہماری اقدار سے میچ نہیں کھاتے۔ تو آپ کے ڈیسیژن مسٹ بی اے ورچو، اور ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بگن ود اینڈ، کہ اس کا انجام کے بارے میں سوچیں۔ اب جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے، اس انجام کے مطابق کام سٹارٹ کریں، اس انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کام سٹارٹ کریں۔ پھر اور بات کرتے ہیں کلیننس کے اوپر، ہائیجین کے اوپر، کہ ڈیٹورنٹ یوز کیجیے۔ ہم میں سے اکثر خوشبو لگا لیتے ہیں، لیکن بغلوں کے اندر آنے والا پسینے کی باس تنگ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ڈیٹورنٹ یوز کریں۔ یہاں پر مارکس ایلوریس کا ایک کوٹ دیتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے، سادگی کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ، اور اگر کسی چیز کے اندر فرق کرنا ہے تو غلط اور صحیح کے پیمانے کے اوپر اس کو تولیے۔ یہ کوٹ تھا جس کو وہ یوز کرتی ہیں اس ریفرنس کے ساتھ کہ ہمیں ہائیجین کی ضرورت ہے، آفیسز کے اندر اپنی ہائیجین کی خیال کیجیے۔ دین ٹاک اباؤٹ ہمارے ہفتے کے اندر، ہمارے آفیسز کے اندر اسپیسیفک ڈیز کے اندر کیجول ڈے ہوتا ہے، تو کیجول ڈے کے اندر آپ ایسا ڈریس مت پہنیے جو آفس کے اندر آڈ ہو، ہمیشہ صاف ستھرا اور جگ بھاتا ڈریس ہی پہنیے۔ اگر کیجول کی بات ہوئی ہے تو صاف ستھری ٹی شرٹ اور جینز پہنیے، یہ نہیں کہ آپ دھوتی شلوار پہن کے، چمکیلا شلوار قمیض پہن کر۔ دین اور ٹاک اباؤٹ ہمیشہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیجیے۔ اگر آپ سے کوئی فیڈ بیک لے رہا ہے تو کوشش کیجیے کہ آپ فیڈ بیک مت دیں، لیکن اگر آپ سے ایکسپلیسٹلی کسی فیڈ بیک مانگا جائے تو ہمیشہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیجیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسی بات کریں جس سے دوسرے کا کوئی بینیفٹ ہو، نہ کہ اس کی پرسنل شخصیت کے متعلق کوئی بات کریں۔ ریجیکشن اور سیٹ بیکس کو ایکسیپٹ کیجئے جیسے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کسی بھی قسم کی ریجیکشن کو ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفس میں آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے باس نے اس کو اپروو نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ کلائنٹ کے پاس گئے اور کلائنٹ کے لیے پریزنٹیشن کے لیے آپ نے پورے 6 مہینے لگائے، 3 مہینے لگائے، ہفتے لگائے، اور اس ہفتوں کے لگانے کے بعد کلائنٹ نے وہ پرپوزل ریجیکٹ کر دی، تو ڈز ناٹ مین کہ کوئی اگلا کلائنٹ بھی آپ کو ریجیکٹ کرے گا۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ایڈورسٹی کو ڈیل کرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسٹوئک جو تھے ہزاروں سال پہلے ایڈورسٹی کو فیس کرتے تھے، ریجیکشن کو فیس کرتے تھے، وہ دوبارہ محنت کرتے تھے، وہ دوبارہ اسٹرگل کرتے تھے، وہ ڈس ہارڈ نہیں ہوتے تھے۔ سینیکا از اے اسٹوئک فلاسفر، اس کا ایک کوٹ آتھر یہاں پر کوٹ کرتی ہیں کہ ڈیفیکلٹی اسٹرینتھن دی مائنڈ ایز اے لیبر اسٹرینتھن دی باڈی۔ مشکلات انسان کے ذہن کو، انسانی صلاحیتوں کو ایسے ہی مضبوط کرتی ہے جیسے کہ محنت مشقت کر کے بالکل ایسے ہی جیسے محنت مشقت کر کے آپ باڈی کو مضبوط بناتے ہیں، اسی طریقے سے مشکلات کو جھیلنا آپ کو طاقتور بناتا ہے۔ آپ کی محنت لیکن کسی اور کی پروموشن ہو جاتی ہے، جیسے کامن سینیریو، تو یہاں پر آپ اس کو لرننگ لیسن کے طور پر لیجئے کہ وہ کیا مسٹیکس تھیں جو آپ نے کیں، یا وہ کمیاں تھیں جو رہ گئیں جن کی وجہ سے دوسرے کی پروموشن ہوئی ہے، آئدر اٹس اے کمیونیکیشن اسکل، پریزنٹیشن اسکلز، یا کم وقت میں اس نے اس کام کو کیا، تو ان چیزوں کو لرننگ لیسنس بنائیں۔ دین کمز دی فائنل آف دس پوڈ کاسٹ، ہاؤ ٹو سے نو، نہ کہنا سیکھیے۔ میرے دوستوں، یہ ایک نہ ہمیں بہت ساری شرمندگیوں سے بچاتی ہے۔ میرے دوستوں، آپ اوور برڈن ہیں، آپ کے پاس بہت سارا ٹاسک آلریڈی ہے، آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں، آپ کام میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اچانک باس بلاتا ہے اور کچھ نئے کام بھی آپ کو اسائن کر دیتا ہے، تو آپ
اپنے اس کو نہ کہہ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ اوور برڈن سے بچیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب کام کم ہوگا تو کوالٹی کے چانسز زیادہ ہوں گے, آپ زیادہ رزلٹ اچھا پروڈیوس کر سکیں گے. تو آپ کو نہ کہنا سیکھنا پڑے گا. اور ہاں, اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کام لیں. سم ٹائمز آپ کو نہ ان چیزوں میں بھی کرنی پڑتی ہے جس میں آپ سے پہلے وہ آپ کے آرگنائزیشن میں کسی نے وہ کام نہ کیا ہو. جب اس نے وہ کام نہیں کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی غلطی کے چانسز زیادہ ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک اور بھی بڑی مزے کی چیز ہے, اگر آپ وہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کی بلے بلے ہو جائے گی. یو آر دی پائنیئر, آپ بینچ مارک سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ دیکھیے کہ کیا وہ آپ کام کر سکتے ہیں, کیا وہ ایگزسٹنگ کام کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیا آپ صرف اور صرف جو کام کر رہے ہیں اس پہ فوکس رہ کے کام اچھے رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو نہ کہنا سیکھیے. تو میرے دوستوں, یہ تھی آج کی بک سمری جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے. اسٹوئک ایٹ ورک بائی اینی لاسن. اور اسٹوئک فلاسفی کے 3 آئیڈیاز بہت اچھے ہیں جو میں رپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1, ہمیشہ ان چیزوں پہ فوکس کیجیے جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے اوپر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2, رزلٹ سے ڈیٹیچ ہو کر کام کیجیے. امر فتح, یعنی جو بھی رزلٹ نکلے گا وہ رب کی طرف سے ہے, اس پہ خوش ہونا ہے, اس سے محبت کرنی ہے, ٹارگٹ رکھنا ہے, گول رکھنے ہیں, ان کے لیے محنت کرنی ہے. لیکن رزلٹ نہیں نکلتا آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. نمبر 3, ویو فرام دی ابو. کوئی مسئلہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, کسی مسائل میں پریشان ہے, تو کاسمک پراسپیکٹ میں اس کو دیکھیے. اپنے ذہن میں رکھیے کیا یہ مسئلہ آج سے 3 سال بعد بھی اتنا سگنیفیکنٹ ہوگا, آج سے 4 سال بعد بھی اتنا سگنیفیکنٹ ہوگا. جن مسائل کے اوپر آج آپ پریشان ہو رہے ہوں آج سے سال بعد وہ میٹر ہی نہ کرتے ہوں. تھینک یو فار واچنگ. تو یہ تھی میری پوڈ کاسٹ. میرے دوستوں, اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہے تو میرے دوستوں, یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ اسٹوئک فلاسفی کا یوز کرتے ہوئے اپنی ورک انوائرمنٹ کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنی سوچ کو بدل کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, کمپرومائز کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر. تھینک یو فار واچنگ.